حدیث ہے یہ ہم کہاں تک گئے تھے اصول حدیث میں؟ ہم بھائی معروف وغیرہ یہ سارا پڑھ لیا تھا ہم نے. ہاں جی، مصحف اور محرف یہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ مصحف کون سے ہوتا. آج ہم پڑھیں گے ہاں جی الجہالت بالراوی، یعنی راوی کا مجہول ہونا، یا جو راوی میں جو جہالت ہوتی ہے، راوی کا انجان ہونا، یعنی نہ پہچانا جاتا ہو کوئی راوی، تو اس کو الجہالت بالراوی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک حدیث جو ہے نا وہ مردود وہ ہوتی ہے، اس پر عمل وہ نہیں کیا جاتا، تو اس میں ایک الجہالت بالراوی وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو الجہالت بالراوی کا جہل سے مصدر ہے جو کہ علم کی ضد ہے، اور جہالت بالراوی سے مراد اس کی عدم معرفت، یعنی کوئی ایسا راوی ہو جو کہ ان نون ہو، غیر معروف ہو، جو اس کو لوگ پہچانتے بھی نہ ہو، تو اس کو الجہالت بالراوی وہ کہا جاتا ہے. اچھا، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ خود راوی یا اس کی حالت کی عدم معرفت کا نام جہالت بالراوی ہے، کہ راوی جو ہوتا ہے جو حدیث کو روایت کرتا ہے وہ ان نون پرسن ہو، مثال نہ جانا پہچانا نہ ہو، غیر معروف ہو، تو اس کو جہالت بالراوی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی راوی کی مجہول ہونے کی 3 اسباب ہیں جو یہ ہیں. یعنی ایک راوی جب مجہول ہوتا ہے، غیر معروف ہوتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، تو وہ 3 اسباب ان کے ہوتے ہیں. اس 3 اسباب میں جو سب سے پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ راوی کی صفات زیادہ ہو، یعنی نام یا کنیت یا لقب یا صفت یا پیشہ یا نسب میں سے کسی کے ساتھ مشہور ہو، لیکن کسی عرض کی وجہ سے غیر مشہور صفت کے ساتھ اسے ذکر کیا جائے تاکہ خیال ہو کہ وہ دوسرا کوئی راوی ہے، تو اس کی حالت جہالت وہ حاصل وہ ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر راوی کے اگر اپنا نام ہو یا اس کا کوئی نسبت ہو یا اس کی کنیت ہو نہ، یا کوئی لقب ہو جو کہ مشہور ہو، اس سے ذکر نہ کیا جائے، بلکہ کسی غیر مشہور نام یا کسی غیر مشہور لقب یا کنیت کے ساتھ جب اس کا ذکر کیا جائے تو پھر اس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، تو اس کی وجہ سے وہ غیر معروف جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا سبب ہے. دوسرا یہ ہے، یہ صفحہ 305 پر دیکھیں، دوسرا سبب یہ ہے اس کی روایات قلیل ہو، تو اس کی روایات کی کم ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ لوگ روایت نہیں لیتے. مطلب یہ ہے کہ اس سے کی روایات جو ہے نا بہت زیادہ قلیل، انہیں بہت کم توڑے احادیث کو انہوں نے روایت کیا ہو، بہت گنتی کے مطابق کچھ احادیث ہو جو انہوں نے روایت کی ہو، لہذا روایات کی کم ہونے کی وجہ سے لوگوں سے روایات بھی نہیں لیتے تھے. تو بس اوقات اس سے روایت کرنے والے صرف ایک ہی شخص کبھی کبھی ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے وہ ان نون یعنی غیر معروف وہ ہو جاتا ہے. اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ لوگوں نے اکثر وہ دیکھا ہوگا ایسے لوگ جس کی پہچان وہ نہیں ہوتی. اچھا، یہ تیسری نمبر جو اس کی اسباب ہے اس کی جہالت کی، وہ یہ ہے کہ اس کے نام کی صراحت نہ ہو. اختصار وغیرہ کی وجہ سے کبھی کبھی اختصار شارٹ کٹ اس کا نام نہیں لیا جاتا، بس فلاں کے ذکر نام سے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا فلاں، اب فلاں کا نام انہوں ذکر نہ کرے، اس کی وجہ سے وہ غیر معروف وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. اب یہاں پر صفحہ نمبر یہ 206 پر آپ دیکھیں تعریف المجہول، یہ جو راوی کا مجہول ہونا، غیر معروف ہونا، ان نون وغیرہ ہونا، یہ آپ کو اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ راوی جب مجہول ہوتا ہے، غیر معروف ہوتا ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، یہ خود کیا چیز ہے. تو یہ اس کی تعریف بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ راوی جس کی ذات یا صفت معروف نہ ہو، نہ مطلب ذات اس کی معروف نہ ہو، کوئی اس کو پہچانتا نہ ہو، یا صفت معروف نہ ہو، اس کی کوئی کنیت نسبت یا کوئی ایسی صفت ہو جس سے لوگ اس کو پہچانتا نہ ہو، وہ معروف نہ ہو، تو اس وجہ سے وہ مجہول وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب انواع المجہول، یعنی مجہول کی بھی پھر اقسام ہے نا، کہ ممکن ہے کہ یہاں کہ یہ کہا جائے کہ مجہول کی 3 قسمیں اور وہ یہ ہیں، لیکن 3 قسم میں سے 2 قسمیں جو ہے نا وہ بڑی زیادہ مشہور ہے. ایک راوی جب مجہول ہوتا ہے تو کس وجہ سے، یا تو مجہول العین ہوگا. مجہول العین کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تعریف وہ راوی جس کا نام ذکر کیا جائے لیکن اس سے روایت صرف ایک شخص کا، مثال کے نام تو راوی کا ذکر کرے، مثال ایک نام ہے اور راوی کا نام شعیب ہے، لیکن اس سے صرف ایک راوی نے روایت کی ہو، صرف ایک روایت اس سے نقل کیا گیا ہو، ایک حدیث کو روایت کر رہا ہو، تو چونکہ اس کو مجہول العین کہیں گے. اگرچہ روایت نام تو اس کا ذکر ہے، نام تو پتہ ہے، لیکن چونکہ اس سے روایات بہت کم لی گئی ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت اس سے روایت ہے، اس وجہ سے وہ مجہول قرار پایا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ مجہول الحال ہے. مجہول الحال کا مطلب کیا ہے؟ اسے مستور بھی کہتے ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے
کہ وہ راوی جس سے روایت کرنے والا تو زیادہ ہو لیکن اس کو توثیق بیان نہ کی گئی ہو. کیا مطلب؟ روایات تو اس سے بہت زیادہ لی گئی ہوں گی، مثال 8-10 روایت اس سے لی گئی ہیں حدیث کے، لیکن کسی نے اس کو مستند قرار نہ دیا ہو، اس کی توثیق نہ کی گئی ہو، اس کو اوتھینٹک نہ کہا گیا ہو، تو اس کو مجہول الحال وہ راوی وہ کہیں گے. اور یہ تیسری جو انہوں نے قسم لکھی مبہم لکھا ہے، تو مبہم یہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے تو بہت سے اقسام ہیں، لیکن یہ مبہم کو اگر آپ یاد نہ بھی کریں تو یہ دو جو ہے نا مجہول الحال اور اس طرح مجہول العین، یہ جو دو قسم ہیں بس یہ اپنے ذہن میں وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں تک تو یہ ہو گیا. یہاں تو صفحہ نمبر 210 سے البدعہ، یہ بدعت کو انشاءاللہ پھر کل ڈسکس کریں گے. اور آپ لوگوں نے زیادہ پڑھنا ہے تو پھر بھی مجھے بتا دیں، میں زیادہ بھی پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے.